الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ مولا کریم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی. قرآن کریم فرقان حمید سورہ قلم کی ایک آیت کریمہ کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعائے کہ برگاہ لم یزل کے اندر اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا برگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. کل قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے شفاعت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا. بنی اسرائیل میں ایک دیندار انسان تھا اور زمیندار تھا، بہت نیک انسان تھا اور بہت بڑا باغ تھا اس کا. وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس سے جو فصل حاصل ہوتی تھی کچھ اپنے لیے رکھتا تھا، کچھ اللہ کے نام کے اوپر غرباء کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کر دیتا تھا. سب فقراء اور مسکین کو اس بات کا علم بھی تھا کہ یہ شخص فصل کے اٹھنے پر تقسیم کرتا ہے، اس لیے جب فصل تیار ہو جاتی تھی وہ سارے فقراء اور مساکین جو ہے
اس بزرگ کے پاس، اس بندے کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے. یہ اپنی فصل ان میں تقسیم کر دیتا اور اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جاتا تھا. اور اس کی اولاد یہ سوچتی تھی کہ محنت ہم کرتے ہیں، مشقت ہم اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا والد سارا اللہ کے راستے کے اندر خیرات کر دیتا ہے، سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دیتا ہے، لہذا اسے بچانے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ بنائی کہ اب تو سارا کا سارا مال جو ہے ہمارے پاس ہوگا، کوئی بھی تقسیم نہیں کریں گے، اب ہم ان فقیروں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اپنا مال سنبھال کر اور بچا کر رکھیں گے. ان میں کچھ کہنے لگے کہ تم بچاؤ گے کیسے؟ جیسے ہی وہ فصل کاٹنا شروع کریں گے وہ آ جائیں گے. تو دوسروں نے کہا کہ راتوں رات جائیں گے اور راتوں رات اس فصل کو کاٹیں گے، کاٹ کر راتوں رات اٹھا کر لے آئیں گے گھر، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو. چنانچہ یہ 3-4 بھائی تھے اور راتوں رات نکل گئے، اندھیرے کے اندر نکلے تاکہ فقیروں کو پتہ بھی نہ چلے، فقراء اور مساکین کو. راتوں رات نکل کے اندھیرے کے اندر چلتے جا رہے ہیں، چلتے 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 کہیں سے کہیں نکل گئے. اب ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے کیا ہوا، ہماری کھیتی تو بہت قریب تھی لیکن ہم بہت دور نکل آئے ہیں. آپس میں اس قسم کی گفتگو کرنے لگے اور چلتے رہے. آہستہ آہستہ جب صبح کی روشنی ہونے لگی، پوری رات چلتے رہے، صبح کی روشنی ہونے لگی تو انہیں نظر آیا کہ ان کے جتنے کھیت تھے ان میں آگ لگی ہوئی تھی. جتنے بھی کھیت تھے ان کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ سارے جلس کر ختم ہو چکے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان کو ہم نے ایسا ہی آزمایا ہے کہ جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. سورہ کہف کے اندر باغ والوں کا تذکرہ ہوا تھا نا، فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. وہ قسمیں کھا رہے تھے، صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم فصل اپنی کاٹ کر لے جائیں گے، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا. فطواف علیہا طوائف، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے سوتے سوتے. فاصبحت کالصریم، وہ کھائے ہوئے بس کی طرح بن گئی اور کھیتی کھائے ہوئے بس کی طرح بن گئی. فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ کھیتی کاٹنے کے لیے چپکے چپکے جا رہے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ يدخلنها اليوم، اور ڈر یوں رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ غریب مسکین پیچھے سے آ جائیں، ایسے ایسے ڈرے ڈرے جا رہے تھے. فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب انہوں نے راستہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھٹک کے ہیں. بل نحن محرومون، پھر خود ہی کہنے لگے ہم تو محروم رہ گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم، یہ سارا منظر دیکھ کر درمیانہ کہنے لگا. قال اوسطهم، درمیانہ کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس طریقے کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہ کرو. چھوٹا کہنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم ہی ظالم تھے. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا، ہو سکتا ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرما دے. میرے بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے کذالک العذاب، قرآن نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا عذاب آ گیا ہے. تم فقراء کے ساتھ چھپانے کی کوشش کرتے، سارا مال اپنے نام لگانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا.
اس واقعے کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے سے اگر اپنا پیسہ جان بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا تم اسے بچا کر فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. اللہ کے راستے سے بچا کر تم اس مال سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. اللہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے اسے ضائع کر سکتے. لہذا اللہ کی گرفت سے نکل کر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے. اس لیے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ رب العزت اس مال کے اندر اضافہ کریں گے. آگے فرمایا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. قرآن کریم نے بتایا کہ متقیوں کے لیے جنت اور باغات ہوں گے. مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسا نہیں بنایا جائے گا. مجرمین سے کہا جائے گا کہ ان کے شرکاء کو پکارو جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارا کرتے تھے، لیکن وہ ان کے کسی کام بھی نہیں آ سکیں گے. اور ایسے دن میں ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے وہ لوگ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، جو لوگ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کی تجلی سامنے آئے گی تو وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑی ذلت کا دن ہوگا، بہت بڑی رسوائی کا دن ہوگا ان کے لیے. جب سارے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، انبیاء سجدے کے اندر، صحابہ سجدے کے اندر، اولیاء سجدے کے اندر، سارے ایمان والے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، لیکن یہ کھڑے ہوں گے، لیکن جھکنے کی کوشش کریں گے، ان کے کمر کے اندر تختہ بن جائے گی، کمر کے اندر لوہا آ جائے گا، یہ نہیں جھک سکیں گے. وہ سجدے میں جا ہی نہیں سکیں گے جو دنیا میں نماز نہ پڑھتے ہوں. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. آمین. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت جو بڑی عظمتوں والا رب، اس رب کی تسبیح و تحمید بیان کرو جس کے قبضہ قدرت کے اندر پوری جان ہے، ہر ایک کی جان ہے. اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو تم اپنے رکوع میں بھی کر لو. لہذا اس آیت کے نزول کے بعد رکوع کے اندر تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھا جانے لگا. تو اس صورت حاکہ میں اللہ پاک نے قیامت کے قائم ہونے کا تھوڑا سا منظر پیش کیا ہے، قیامت کا منظر پیش کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جس دن سور پھونکا جائے گا. قرآن پاک میں 2 نفخوں کا ذکر ہے اور 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سور جو ہے سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہوگی، سینگ کی شکل کے اندر کوئی چیز ہوگی. وہ جیسے فرشتہ منہ کے اندر لے کر اس سینگ کو منہ کے اندر لے کر پھونک مارے گا، اور اس کی آواز ایسی آواز ہوگی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سارے کے سارے اس کی آواز سے مر جائیں گے. یعنی اس کی آواز سننے سے سارے کے سارے انسان کیا جتنے بھی جاندار ہیں مر جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرشتہ جب سور پھونکنا شروع کرے گا تو اس کی آواز اتنی سریلی اور میٹھی ہوگی، ہر انسان اپنے گھروں سے نکل کر چلنا شروع کر دے گا. یعنی اس کی آواز کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا، اور سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور سور پھونکنے کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی. اور لوگ تلاش کریں گے کہ کہیں سور پھونکنے والا نظر نہیں آئے گا ان کو. آخر کار جب اس آواز میں انتہائی شدت پیدا ہو جائے گی تو وہ
شدت انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے دل کی شراریاں پھٹ جائیں گی اور اس سے سارے کے سارے لوگ اودے منہ جو ہے گر کر زمین کے اوپر پڑ جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس سے یہ سارے کے سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر دوبارہ جب، لہذا 2 دفعہ یہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ تو ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر قیامت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے کچھ مناظر اللہ کے دربار میں پیشی اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ، پھر ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے اور برداشت کرتے رہیے۔ جب قیامت کا دن آئے گا ہم ان لوگوں سے پورا حساب و کتاب لیں گے۔ اس کے بعد جہنم کا تھوڑا سا منظر پیش کیا ہے کہ جہنم میں ان مجرمین کو ڈالا جائے گا تو ان کی امیدیں یہ ہوگی کہ وہاں پر ان کے عذاب کے بدلے میں ہماری اولاد کو ڈال دیا جائے، یعنی ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہماری اولاد کو جو ہے عذاب دیا جائے، اور کہیں گے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو جہنم میں جلا دے، کیونکہ تیرے حکموں کو ہم نے اولاد کی خاطر توڑا تھا، لہذا اولاد کو جہنم کے اندر ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ، اے اللہ اس بیوی کو جہنم میں ڈال دے، کیونکہ بیوی کو راضی کرنے کی خاطر میں نے تجھے ناراض کیا تھا۔ وَأَخِيهِ، اے اللہ میرے بھائیوں کو جہنم کے اندر ڈال دے، کیونکہ ان کی وجہ سے میں نے تیرے حکموں کو توڑا تھا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، آخر میں کہے گا کہ اللہ میرے پورے خاندان کو جہنم کے اندر ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس برادری کی ناک رکھنے کے لیے تیرے حکموں کو توڑا تھا، یعنی ان سب کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دے، میری اولاد کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے جو ہے بھائیوں کو ڈال دے، میرے پورے خاندان کو اللہ رب العزت سے کہے گا کہ جہنم کے اندر ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن جواب ملے گا کہ اللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، جس نے کیا ہے اسی کو بھرنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جن چیزوں کی خاطر آج ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن انہی چیزوں کو تم جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آج اولاد کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج بیوی کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بھائیوں اور خاندان کی وجہ سے ہم غیرت کھاتے ہیں، لیکن کل ان کو ہم جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں ایسا عمل کرو کہ ہمارا بھی اور عزیز و اقاروں کا بھی جہنم سے بچنے کا راستہ بن جائے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ جن کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے، کہا کہ میرے نبی اگر یہ مکے والے آپ کی دعوت نہیں مان رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی مخلوق جنات کو بھیج رہا ہوں جو آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ اس صورت میں اس تفصیل کے کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے جانے کی برکت سے دنیا کے اندر چین اور سکون آ گیا، شیاطین کے راستے بند ہونے لگے، جنات دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانے سے رک گئے۔ تو ان جنوں نے آپس کے اندر میٹنگ کی، جس میں سوچا کہ آخر کیا بات ہے، جس طرح دنیا میں ہماری حکمرانی تھی، ہمارا نظام چلتا تھا، اب کیا بات ہے اس دنیا کے اندر اس طرح ہمارا نظام نہیں چل رہا۔
تو مشرے میں یہ بات سامنے آئی کہ جب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو ہمیں شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، لہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے، ہمیں آسمانوں کے اوپر نہیں جانا جا رہا، ہمیں آگے سے مارا جا رہا ہے، شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں۔ جنات نے کہا کہ معلوم ہوا دنیا کے اندر کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چنانچہ جنات کی جماعتیں تشکیل دی گئی، جنوں کی جماعتیں تشکیل دی، اور ان جماعتوں کے اندر مختلف تعداد میں جنات کو شامل کیا کہ دنیا میں تلاش کرو اور تحقیق کرو جس کی وجہ سے ہم آسمان پر جانے سے محروم ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، گشت کرے۔ چنانچہ جنات کی ٹولیاں مختلف علاقوں میں گشت کرنے لگی۔ یمن کے ایک علاقے کی جماعت تھی جس میں بعض روایت کے مطابق 9 افراد تھے، 9 جنات تھے، اور بعض روایت کے مطابق 7 افراد تھے، 7 جنات تھے۔ جب ان کا گزر جو ہے یمن سے مکہ سے ہوا، یمن سے مکہ کے اوپر سے گزر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطن نخلہ کے اندر موجود تھے اور صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جنات جب اوپر سے گزرے تو قریب ذرا ٹھہر گئے۔ جنات نے کہا ذرا ٹھہرو ٹھہرو، پتہ کرتے ہیں یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ جب جنات قریب سے گزرے تو قرآن کریم سن کر ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی ٹھہرو ذرا، معلوم ہوتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پر جاتے تھے، اب ہمیں آگے سے مارا جا رہا ہے، یہی قرآن ہے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے کہا، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جنات کو آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی یہ مکہ والے نہیں مانتے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اوپر اوجری ڈالی جا رہی ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے محبوب اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے تو ہم جنات کو بھیج رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم کو سن رہے تھے، جب قرآن سننے کے لیے قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی وہ واپس لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف، اور جا کر کہا یا قومنا، جب واپس مکہ سے واپس پہنچے اپنے جنات کی وادی کے اندر، جنات کی بستی کے اندر پہنچے نا، جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، جنات کیا کہنے لگے؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم ایسا قرآن سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، جو حق اور صراط مستقیم پر ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی دائی کی دعوت کو تسلیم کر لو۔ ساتھ کہنے لگے اے ہماری قوم وہ دائی اللہ ہے، اس پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لو۔ اللہ اکبر، جنات اسلام قبول کر لیا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ اس داعی اللہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے دائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آمین۔
اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیں گے. جنات سے کہا. لہذا حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کون جنات نے قرآن کریم کو سنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو یہیں سے وہ واپس لوٹ گئے اور انہوں نے جا کر اپنے علاقے میں جنات پر تبلیغ شروع کر دی. اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے لیں، وہ چاہے جنات سے لے لیں، چاہے وہ مچھر سے لے لیں، چاہے وہ مکھی سے لے لیں، اور ان کو آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ اس قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی وہ جو 7 افراد مکے کے اندر آئے تھے انہوں نے جا کر جنات کو تیار کیا، یعنی اس قرآن کو سنو. چنانچہ 300 جنات کا قافلہ، یعنی 7 افراد گئے تھے، پھر 300 جنات کا قافلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت جنات کے آنے کا آپ کو پتہ نہ چلا، لیکن جب یہ دوبارہ 300 کا قافلہ لے کر آئے تو قرآن کی آیتیں اتری. فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. جب 300 افراد کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے یہ آیتیں لے کر آ گئے. فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. آپ ان سے کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی ہے. جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہمیں ہدایت کی دعوت دے رہا ہے. قرآن کسی دعوت دے رہا ہے؟ ہدایت کی دعوت دے رہا ہے. لہذا ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اور ساتھ کہنے لگے والا نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ تو انسان ہے، جہاں کوئی جھنڈا نظر آتا ہے تو اسی کو معبود بنا لیتے ہیں، جہاں کوئی گھوڑا نظر آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں کوئی تعزیہ اور علم نظر آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. سنو جب جنات نے قرآن سنا تو پھر کیا کہنے لگے؟ وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کا نسب بڑا ہے. پھر جنات جو ہیں اللہ کی تعریف کرنے لگے. کیا کہنے لگے؟ وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کا نسب بڑا پاکیزہ اور بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. تو یہ تو انسان ہے جو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں تو اللہ کے بیٹے بھی ہیں. سنو جنات کیا کہہ رہے ہیں بھائی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہم میں پاگل اور بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں من گھڑت باتیں لگاتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ انسان اور جنات اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی. کیا دعوت؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا
یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا. قل انی لا املک لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. مجھے بھی اللہ بچانے والا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات بچائیں گی. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے جو پہنچایا ہو. ومن یعص اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. اللہ رب العزت اس جہنم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.